أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اب تقریر ہے بعنوان ہستی باری تعالیٰ قبولیت دعا کے آئینہ میں محترم مولانا ظہیر احمد صاحب خادم ایڈیشنل ناظر دعوت اللہ جنوبی ہند تشریف لے آئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت 867۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے۔ صاحب صدر اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا موضوع ہے ہستی باری تعالیٰ قبولیت دعا کے آئینہ میں۔ قرآن مجید کا اس دنیا پر ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے زندہ اور لا شریک خدا کا چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، جو نہ صرف اپنے ذات میں کامل اور صاحب حمد ہے بلکہ مستجمع جمیع صفات کاملہ ہے، اور اس ذات برحق نے اپنے چہرے کے تمام تر جلال و جمال کے اظہار کے لیے سردار انبیاء حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جس نے صفات الہیہ کی تمام تر چمک اور خوبصورتی کو اپنے وجود کے آئینہ میں مرتکز کر کے تمام دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برملا یہ اقرار کیا کہ آپ صفات باری تعالیٰ کی عکسی تصویر تھے۔ معزز سامعین، ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے اور شناخت کرنے کی توفیق بخشی، جو کہ پیشگوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کامل تھے، اور آپ نے بھی صفات الہیہ کا عکس اپنے آقا و مطاع سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل پیروی میں پوری دنیا پوری طرح نہ صرف اپنے وجود میں سمویا بلکہ دنیا کو اس کے روشن تاثیرات بھی دکھلائیں۔ جہاں تک قبولیت دعا کے حوالہ سے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کا تعلق ہے، غیروں کی بات تو الگ رہی، خود مسلمان کہلانے والے علماء بھی جدید علماء کی ظاہری چمک و دمک سے مروب ہو کر استجابت دعا کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کی عظیم تاثیروں سے انکار کر چکے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا دنیا پر ایک عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہستی باری تعالیٰ کے زندہ ثبوت کے حوالہ سے دنیا کو قبولیت دعا کے فلسفہ سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ سید احمد بانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو کہ یورپ کے دہریہ صفت فلاسفوں سے مروب ہو کر قبولیت دعا کے حقیقی معنی و مفاہیم سے منکر تھے، انہیں مخاطب ہو کر آپ نے انہیں فلسفہ دعا یوں سمجھایا
کہ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ یہ ایک شہید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جاذبہ ہے، یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کے حالت میں وہ تعلق کے خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص سے عجیبیہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے، اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا وفا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے۔ پھر آگے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تب اس کی روح اس پر سر رکھ دیتی ہے، اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس دعا کا اثر تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں، برکات الدعا۔ پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کے اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب مناظرہ گزرا، لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، گونگوں کے زبان پہ الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے مہارات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ اور میں فرماتے ہیں، اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کی تاثیر اب آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہیں، بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیم التاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے، برکات الدعا۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنی تقریر کے ابتدا میں جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ثبوت اپنے مستجاب الدعوات ہونے کے حوالہ سے دیا ہے۔ نیز قرآن مجید بھی عام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نشانات سے بھرا پڑا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر سیدنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک محیط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو آپ نے فرمایا ومن ذریتی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ آیت 225۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو اس شان سے پورا کیا کہ آپ کے نسل میں مسلسل انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور بالآخر آپ کی دعاؤں کے ثمرہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نبی سیدنا حضرت خاتم الانبیاء کو ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم کا مصداق بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور پھر آپ نے امت کو درود شریف کا ایک ایسا تحفہ دیا کہ اس درود میں درج دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کا عاشق صادق سیدنا حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا سلسلہ جاری فرمایا، جو قیامت تک جاری رہنے والا سلسلہ ہے، جن کے ذریعہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کا کام باوجود شدید مخالفت کے چار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مامورین اور اولیاء کو ہمیشہ مخالفین کے شر سے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہی غلبہ عطا فرماتا ہے، اور مخالفین ہمیشہ ناکام نامراد رہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قبولیت و دعا کے متعلق فرماتے ہیں، یاد رہے کہ خدا کے بندوں کی مقبولیت پہچاننے کے لیے دعا کا قبول ہونا بھی ایک بڑا نشان ہوتا ہے، بلکہ استجابت دعا کی مانند اور کوئی بھی نشان نہیں، کیونکہ استجابت دعا سے ثابت ہے کہ ایک بندہ کو جناب الہی میں قدر اور عزت ہے۔ اگرچہ دعاؤں کو قبول ہو جانا ہر جگہ لازمی امر نہیں، کبھی کبھی خدا عز و جل اپنی مرضی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں کچھ شک بھی ہیں کہ مقبولین حضرت عزت کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ بنسبت دوسروں کے کثرت سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کوئی استجابت دعا کے مرتبہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 334۔ سامعین کرام، اب خاکسار قبولیت دعا کا سلسلہ ہم کچھ ایسے ایمان افروز واقعات کا ذکر کرتا ہے جس سے اللہ کے ذات کے حی و قیوم ہونے کا پتہ ملتا ہے۔ سامعین، یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مامورین اور مرسلین کی دعائیں بکثرت قبول فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اعزاز ہمارے آقا و مولا سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تاہم چند ایک سیدھا واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور وہ نہتے تھے، اور کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی جو اسلحہ سے لیس تھے،
بظاہر یہ آنکڑا ایسا نہیں ہے کہ یقین کیا جا سکے کہ مسلمان فتح پا جائیں گے۔ ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں داخل ہو کر اپنے مولا کا حضور سجدہ ریز ہو کر یہ گریہ وزاری کرتے ہیں کہ مولا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لوح زمین میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ اسی طرح جب مکہ میں مسلمانوں کی شدید مخالفت تھی اور 2 عمر مسلمانوں کے شدید مخالفت کر رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مولا ان 2 عمر میں سے ایک مجھے دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونا تھا کہ مکہ کے مخالفین میں ایک کوہرام مچ گیا اور اسی روز سے مسلمانوں کی مخالفت میں کمی آ گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بجائے بند کمروں تبلیغ کرنے کے کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بادشاہوں کو جو تبلیغ خطوط لکھے، اس موقع پر وقت کی رائے سے ان میں سے ایک خط کا جس کا قبولیت دعا سے گہرا تعلق کا ذکر اس زیادہ ایمان کا موجب ہوگا۔ حضور کی طرف سے حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ خط لے کر بادشاہ کسریٰ کے دربار میں پہنچے۔ کسریٰ نے ترجمان کو وہ خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب ترجمان نے وہ خط سنایا تو کسریٰ نے غصہ میں وہ خط پھاڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا مولا کسریٰ کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا جو اس نے ہمارے خط کے ساتھ کیا ہے۔ کسریٰ نے صرف خط پھاڑنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ ایک خط لکھ کر ایک فوجی افسر اور ایک سوار اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے پاس بھجوا دو اور وہ اسے ہمارا حکم پہنچائیں کہ خط ملتے ہی اس کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ چنانچہ ان قاصدوں نے آسم کو بتایا کہ اگر آپ کسریٰ کے حکم کا انکار کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے ملک کو برباد کر دے گا، وہ آپ کو اور آپ کے ملک کو برباد کر دے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آسم نے فرمایا کہ اچھا کل تم پھر مجھ سے ملنا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور خدائے ذوالجلال نے آپ کو خبر دی کہ کسریٰ کی گستاخی کی سزا ہم نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جہاں یہ واقعہ رسول پاک کی صداقت کا اظہار کرتا ہے وہاں اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعاؤں میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ سامعین اکرام، وقت کی رائے سب خاکسار سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سیدنا حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت کے دعا کے 2 واقعہ کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ جب نواب محمد علی خان صاحب کے لڑکے عبد الرحیم خان صاحب کے لیے جبکہ وہ شدید بیمار تھے دعا کی تو الہام ہوا کہ تقدیر مبرم ہے اور ہلاکت مقدر۔ آپ کو خیال آیا کہ نواب صاحب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قادیان آ رہے ہیں، ان کا لڑکا فوت ہو گیا تو انہیں ابتلا نہ آ جائے، اس لیے آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ الہی میں اس لڑکے کی صحت کے لیے شفاعت کرتا ہوں۔ اس پر آپ کا بڑے زور سے الہام ہوا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی تم کون ہو جو میری اجازت کے بغیر شفاعت کرتے ہو۔ اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنے بڑے انسان تھے، 1300 سال سے دنیا آپ کی منتظر تھی مگر وہ بھی سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کون ہو کہ بلا اجازت سفارش کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے الہام ہوا تو میں گر پڑا اور بدن پر راشہ طاری ہو گیا اور قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، لیکن جب یہ حالت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکا انت المجاز، اچھا اب ہم شفاعت کی اجازت دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شفاعت کی اور عبد الرحیم خان صاحب اچھے ہو گئے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں عبد الکریم نامی ولد عبد الرحمن ساکن حیدرآباد دکن، ہمارے مدرسہ میں ایک لڑکا طالب علم ہے، قضاء و قدر سے اس کو ایک سگے دیوانہ کاٹ گیا، ہم نے اس کا معالجہ کے لیے کسولی بھیج دیا، چند روز تک اس کا کسولی میں علاج ہوتا رہا، پھر قادیان میں واپس آیا، تھوڑے دن گزرنے کے بعد اس میں وہ آثار دیوانگی ظاہر ہوئے جو دیوانے کتے کے کاٹنے کے بعد ظاہر ہوا کرتے ہیں، اور پانی سے ڈرنے لگا اور خوفناک حالت پیدا ہو گئی۔ تب اس غریب الوطن عاجز کے لیے میرا دل سخت بے قرار اور دعا کے لیے ایک خاص توجہ پیدا ہوئی۔ ہر ایک شخص سمجھتا تھا کہ وہ غریب چند گھنٹہ کے بعد مر جائے گا۔ ناچار اس کو بورڈنگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان میں دوسروں تک علیحدہ ہر ایک احتیاط سے رکھا گیا اور کسولی کے انگریز ڈاکٹروں کی طرف تار بھیج دی اور پوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے۔ اس طرف سے بذریعہ تار جواب آیا nothing can be done for عبد الکریم، کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج نہیں، مگر اس غریب اور بے وطن لڑکے کے لیے میرے دل میں بہت توجہ پیدا ہوئی
اور میرے دوستوں نے بھی اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت اصرار کیا، کیونکہ اس غریب الوطنی کی حالت میں وہ لڑکا قابل رحم تھا، اور نیز دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ مر گیا تو ایک بڑے رنگ میں اس کی موت شماتت اعداء کا موجب ہوگی۔ تب میرا دل اس کے لیے سخت درد اور بے قراری میں مبتلا ہوا، اور خارق عادت توجہ پیدا ہوئی جو اپنے اختیار سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ محض خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر پیدا ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے اذن سے وہ اثر دکھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے۔ غرض اس کے لیے ایک بار اللہ کی حالت میسر آ گئی، اور جب وہ توجہ انتہا تک پہنچ گئی اور درد نے اپنا پورا تسلط میرے دل پر کر لیا، تب اس بیمار پر جو در حقیقت مردہ تھا اس توجہ کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، اور یا تو وہ پانی سے ڈرتا اور روشنی سے بھاگتا تھا، اور یک دفعہ طبیعت نے صحت کی طرف رخ کیا اور اس نے کہا مجھے پانی سے ڈر نہیں آتا۔ تب اس کو پانی دیا گیا، اس نے بغیر کسی خوف کے پانی پی لیا، جبکہ پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی، اور تمام رات سوتا رہا اور خوفناک اور وحشیانہ حالت جاتی رہی، یہاں تک کہ چند روز تک بکلی صحت یاب ہو گیا۔ میرے دل میں فی الفور ڈالا گیا کہ یہ دیوانگی کی حالت جو اس میں پیدا ہو گئی تھی یہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ دیوانگی اس کو ہلاک کرے، بلکہ اس لیے تھی کہ تا خدا تعالیٰ کا نشان ظاہر ہو۔ تجربہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ حضور فرماتے ہیں کہ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ کبھی دنیا میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی کو دیوانہ کتے نے کاٹا ہو اور دیوانگی کا آثار ظاہر ہو گئے ہو پھر کوئی شخص اس حالت سے جانبر ہو سکے۔ بس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلال سے ثابت کیا ہے، ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے ہیں اور شبہ کرتے ہیں، سچ جانو بڑے بدقسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے زبردست ہستی اور مقتضی وجود کے اس بات کے متعلق فرمایا ہے کہ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سورہ ابراہیم۔ کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ حقیقت الوحی صفحہ 46-47۔ اب خاکسار خلفائے احمدیت کی دعاؤں کی قبولیت کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک درس قرآن میں سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خارق میں سے آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت ہے جس میں مقابلہ کے واسطے تمام جہان کی عیسائیوں، آریوں وغیرہ کو بارہا چیلنج دیا جا چکا ہے، مگر کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ زمیمہ اخبار بدر صفحہ 39۔ مکرم قاضی صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی قبولیت دعا کے واقعات کے سلسلہ میں ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، لکھنؤ کے شیخ محمد عمر صاحب لاہور میڈیکل میں پڑھتے تھے، جو بعد میں ڈاکٹر محمد عمر کے نام سے سلسلہ احمدیہ کے ایک مخلص نامور ممبر جناب بابو عبدالحمید صاحب ریلوے آڈیٹر لاہور کے داماد ہوئے۔ طبیعت ابتدائی سے آزاد پائی تھی، کسی کے سامنے جھکتے نہ تھے، صوم و صلات کے پابند، تہجد خوان، مہمان نواز، غریب مریضوں کے ہمدرد، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ ان کی میڈیکل کے استادوں اور سربراہوں سے بنتی نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے مجھے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر فیل کر دیا جاتا ہے۔ جب 2 سال متواتر فیل قرار دیے گئے تو دیدہ و دانستہ حضرت خلیفہ اول کے جذبات کو برانگیخت کرنے کے لیے ان کے محفل میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے واشگاف غیر مومنانہ الفاظ میں کہنے لگے، خدا تو ہے ہی نہیں، یا ہے تو میڈیکل ممتحن کے سامنے اس کے پیش نہیں جاتی۔ حضرت مولوی صاحب نے سن لیا، آنکھیں اوپر اٹھا کر فرمایا، حضرت خلیفہ اول نے آنکھیں اوپر اٹھا کر فرمایا، ہلا جی، پنجابی میں یعنی اچھا جی، اور پھر مطلب کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسی سال محمد عمر ڈاکٹر بن گئے، کامیاب قرار پائے۔ میرے پاس آئے کہ اب یہ خبر کس طرح پہنچاؤں اور کس منہ سے حاضر خدمت ہوں؟ میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ میں نے بیٹھتے ہی عرض کیا کہ محمد عمر پاس ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر فرمایا، دیکھا میرے قادر خدا کی قدرت نمائی۔ حیات نور الدین صفحہ 432-33۔ حضرت سید خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔
حضرت سیدہ مہر آپا رضی اللہ عنہ حضرت مسلم موعود کے دعا کا ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتی ہیں کہ ایک اور واقعہ اسی زمانے کا ہے جب اس مستجاب الدعوات کے شان نزول کا شاہد ہے۔ پارٹیشن کے بعد خاص مشکلات کا سامنا رہا۔ اسلام دشمنی کے سند یافتہ کب پیچھا چھوڑ سکتے ہیں؟ محض اور محض احمدیت کی دشمنی کے بنا پر جب عزیزم محترم میاں ناصر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا، آپ کا پریشان ہونا ایک قدرتی امر تھا حضرت مسلم موعود کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اس لحاظ سے ضرور مطمئن تھے کہ میرا بیٹا اور بھائی محض اس جرم میں ماخوذ ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار ہیں، اور دین کے راستہ میں آزمائش بھی سنت نبوی ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور پھر ربوع کی گرمی عشاء کے وقت ہم حسب معمول صحن میں تھے، باوجود پر کی منزل میں ہونے کے گرمی کی شدت میں کمی نہ تھی۔ رات کا کھانا ہم اکٹھے کھا رہے تھے۔ اس دوران میں آپ نے گرمی کی شدت اس بے چینی کا اظہار فرمایا۔ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا، پتہ نہیں میاں ناصر صاحب یعنی خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اور میاں صاحب یعنی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کا اس گرمی میں کیا حال ہوگا۔ خدا معلوم انہیں وہاں یعنی جیل میں کوئی سہولت بھی میسر ہے یا نہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ صرف اس جرم میں ماخوذ ہیں کہ ان کا کوئی جرم نہیں، اس لیے مجھے اپنے خدا پر کامل یقین و ایمان ہے کہ وہ جلد ہی ان پر فضل کرے گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گریہ ازاری کے وہ منظر میں بھول نہیں سکتی، میں اس کی کیفیت کو کرم بند نہیں کر سکتی جو اس وقت میری آنکھوں نے دیکھا۔ اس گریہ میں تڑپ اور بے قراری بھی تھی، اس میں ایمان و یقین کامل کا بھی اظہار تھا، اس ناز اور ناز برداری کی سی کیفیات بھی تھیں۔ یہی منظر پھر میں نے تہجد کے وقت دیکھا۔ اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ دعائیں بلند آواز سے نہایت عجز اور رقت کے ساتھ مانگ رہے تھے۔ آپ کی دعا رات کے سکوت میں اس قدر بلند تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ آواز ہماری ارد گرد بچوں کے گھروں تک ضرور پہنچتی ہوگی۔ چنانچہ جب دن چڑھا اور ڈاک کا وقت ہوا تو پہلا تار جو ملا وہ یہ خوشخبری لیے ہوئے تھا کہ حضرت میاں صاحب یعنی عزیز محترم میاں ناصر احمد صاحب دونوں رہا ہو چکے ہیں۔ کتنی جلدی میرے خدا نے مجھے قبولیت دعا کا معجزہ دکھایا، الحمدللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بہائیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا اگر بہائیوں کے لیڈر جو قرآن مجید کو منسوخ کہتے ہیں مجھ سے قبولیت دعا کے نشان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ میدان میں آئیں، خدا تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا اور ان بہائیوں کو دعا قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ میں سچے اور زندہ مذہب اسلام کا پیرو ہوں۔ ماہنامہ الفرقان ربوع مارچ 1968 صفحہ 2۔ مگر بہائیوں کے لیڈروں کو میدان میں آنے کی آج تک ہمت نہ ہوئی۔ اب میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کے واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ 20 جولائی 1986 کو قبولیت دعا کے نتیجہ میں ایک دوست کی آنکھوں کی موزانہ شفا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ڈھاکہ کے ایک احمدی دوست اپنے ایک دوست کے متعلق جو احمدی نہیں لکھتے ہیں کہ میں ان کو سلسلے کے لٹریچر دیتا رہا، کیسٹ سناتا رہا، جس سے رفتہ رفتہ ان کو دل بدلنے لگا۔ جماعت کے لٹریچر سے ان کی وابستگی پیدا ہو گئی اور وہ شوق سے لٹریچر مانگ کر پڑھنے لگے۔ اس دوران ان کی آنکھوں کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری آنکھوں کا نور جاتا رہے گا، اور جہاں تک دنیاوی علم کا تعلق ہے ہم کوئی ذریعہ نہیں پاتے کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو بچا سکیں۔ اس کا حال جب اس کے غیر احمدی دوستوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تان و تشنیع شروع کر دی اور یہ کہنے لگے اور پڑھو احمدی کی کتابیں پڑھ کر تمہاری آنکھوں میں جو جہنم داخل ہو رہی ہے اس نے تمہارے نور کو خاکستر کر دیا ہے، یہ اس کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر بڑی بے قراری سے اپنے احمدی دوست سے کیا۔ انہوں نے کہا تم بالکل مطمئن رہو، تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں اور اپنے امام کو بھی دعا کے لکھتا ہوں، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تم پر فضل نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد چند دن کے اندر ان کی آنکھوں کی کایا پلٹنی شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے سب نور واپس آ گیا۔ جب دوسری مرتبہ وہ ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس خطرناک بیماری کا کوئی بھی نشان باقی نہیں دکھتا۔ ضمیمہ ماہنامہ خالد ربوع جولائی 1987۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ 25 جولائی 1986 میں فرمایا
ایران سے ڈاکٹر فاطمہ الزہرا لکھتی ہیں کہ میرا اکلوتا بیٹا دائیں ٹانگ کی کمزوری کی وجہ سے بیمار ہوا اور دن بدن حالت بگڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ لنگڑا کر چلنے لگا۔ ماہر امراض کو دکھایا گیا لیکن کوئی تشخیص نہ ہوئی اور انہوں نے اس کی صحت کے متعلق مایوسی کا اظہار کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچانک دعا کا خیال آیا اور اس خیال کے ساتھ خود بھی دعا کی اور حضور کو دعا کے لیے لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مریض جسے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا اسی دن سے روح بصیحت ہونے لگا، اور باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں کو اس کی بیماری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ علاج سے بھی معذور تھے۔ اس دن سے دیکھتے دیکھتے اس کی حالت بغیر علاج کے بدلنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک بوقت تحریر وہ بالکل صحیح ہے۔ ضمیمہ ماہنامہ خالد، ربوہ، جولائی 1987۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے ایک خطاب میں اپنی قبولیت دعا کا انتہائی ایمان افروز اور روح پرور اعجازی نشان پر مشتمل ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، گھانا جب میں پہنچا ہوں تو وہاں کے ایک چیف نانا اوجیفو جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ پہلی رات مجھے ملنے کے لیے آئے اور نماز کے بعد مجلس میں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر دستی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے مربی صاحب سے وجہ پوچھی تو جو واقعہ انہوں نے سنایا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ ایک توہم پرست کا کاہن قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں میں بڑے رسم و رواج ہیں اور بڑے توہمات ہیں۔ ان کی بیوی کا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا اور کبھی مدت پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس پریشانی کا ذکر انہوں نے عیسائی پادریوں سے کیا اور دم پھونکنے والے کے پاس گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر جب اس طرف بات کی اور کہا کہ میں ہوں عیسائی لیکن مجھے عیسائیت پر سے دعا کا یقین اٹھ گیا ہے، آپ لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو خدا قبول کر لیتا ہے، تو اپنے امام کو میری طرف سے یہ ساری کہانی لکھیں اور ان کو بتائیں کہ مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے ان کا دعا کا خط مجھے بھجوایا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہوا، حضور فرماتے ہیں میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کروایا کہ میں نے ان کو جواب لکھا کہ آپ کو بچہ نصیب ہوگا اور بہت ہی خوبصورت عمر پانے والا بچہ ہوگا۔ جب حمل ہوا تو بیوی کو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ نہ صرف بچہ مر جائے گا بلکہ بیوی بھی مر جائے گی، بچہ ایسی حالت میں ہے کہ تمہاری بیوی کی جان کا خطرہ ہے، اس لیے تم اس حمل کو ضائع کر دو۔ اور اس نے کہا ہرگز نہیں، مجھے جماعت احمدیہ کے امام کا خط آیا ہے، نہ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ پھر وہ ہر ہفتے آ کر دعا کی یاد دہانی کروا جاتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت ہی خوبصورت صحت مند بچہ عطا فرمایا اور ان کی بیگم صاحبہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں، کوئی ان کو تکلیف نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے یاد ہے ان کی جو تار یہاں آئی تھی انہوں نے لکھا تھا God has blessed me with a bounding son، جس کا مطلب ہے کہ خدا نے اچھلتا کودتا قوت کے ساتھ چھلانگیں لگاتا ہوا بچہ پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے وہ دیر کرتے رہے۔ ضمیمہ ماہنامہ خالد۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ اب آخر میں خاکسار حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے قبول دعا کی ایمان افروز دو واقعات کا ذکر کرتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم خلافت خامسہ کے مبارک دور سے گزر رہے ہیں اور کاروان احمدیت کو ہم برق رفتاری کے ساتھ آپ کی ولولہ انگیز قیادت و سیادت میں میدان پر میدان مارتے ہوئے عظیم الشان منازل طے کرتے ہوئے بچشم خود ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ مائیت خداوندی کا وعدہ ہے کہ انی معک یا مسرور، یعنی اے مسرور یقیناً میں تیرے ساتھ ہوں۔ پس مائیت خداوندی کا آپ کے شامل حال ہونا اس بات کے لیے کافی و شافی ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پر حضور پر نور کی والہانہ اور متضرعانہ دعاؤں کو شرف قبولیت بخش رہا ہے، جس امر کی تمام دنیا احمدیت شاہد ہے اور جس امر کا ہر بچہ بوڑھا اور جوان فہم و ادراک رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز نے شروع خلافت سے احباب جماعت کو دعاؤں کی طرف خاص توجہ دلاتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہمیں خلافت احمدیہ 7 سالہ جوبلی کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعاؤں کا ایک خاص روحانی پروگرام عنایت فرمایا ہے۔ اب ذیل میں خاکسار آپ کی قبولیت دعا کے چند واقعات ہدیہ کارین کرتا ہے۔
7 اکتوبر 2005 کا دن کون احمدی بھول سکتا ہے، جب رمضان مبارک کے مہینے میں شر پسند ظالموں نے پاکستان کے منڈی بہاؤالدین علاقہ میں جماعت کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر رہے معصوم بے گناہ احمدیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجہ میں تقریباً 20 سراج جام شہادت نوش کر کے اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ اس امر کی اطلاع ملتے ہی حضرت امیر المومنین کا دل تڑپ اٹھا، جس کا ذکر آپ نے اسی روز کے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا، اور آپ نے مظلوم احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑنے کے سامان کرے۔ آپ کے یہ الفاظ دعاؤں کے سانچے میں ڈھلتے چلے گئے، اور خدا کی غیرت کچھ اس طرح جوش میں آئی کہ سن کر پکار غیرت یزداں تڑپ اٹھی، ایسی پھٹی زمین کہ سب کچھ نکل گئی۔ چنانچہ اگلے روز وہ قیامت خیز زلزلہ ضلع مظفر آباد کے علاقے میں آیا کہ شہر تباہ ہو گیا، اور گاؤں کے گاؤں زمین دوز ہو گئے، اور ہزاروں اموات ہوئیں، اور کروڑوں کا نقصان ہوا۔ اس قیامت خیز زلزلہ میں بفضل تعالیٰ ایک بھی احمدی کو آجانے نقصان نہیں پہنچا۔ فاتح برؤیا الابصار۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت دعا کے ایک اور ناقابل فراموش زندہ جاوید معجزہ 4 مئی 2006 جمعرات کا دن تھا۔ حضور انور نے اپنے فارس ممالک کے دورہ کے دوران ناندی فجی میں رات قریباً 2:30-3 بجے کا وقت تھا کہ ربوہ، لندن اور دنیا کے مختلف ممالک سے فون آنے شروع ہو گئے۔ اس وقت ٹی وی پر جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق ایک بہت بڑا سونامی طوفان فجی کے ساتھ والے جزائر ٹونگا میں آیا ہے، اور یہ طوفان طاقت کے لحاظ سے انڈونیشیا والے سونامی سے بڑا ہے، جس نے لکھوں کھا لوگوں کو غرق کر دیا اور دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچائی۔ جب ٹی وی آن کیا تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ سونامی مسلسل اپنی شدت اور طاقت میں بڑھ رہا ہے، اور صبح کے وقت ناندی فجی کا سارا علاقہ غرق ہو جائے گا، اور ارد گرد کے جزائر بھی غرق ہو جائیں گے، آسٹریلیا کا ایک حصہ بھی غرق ہوگا، اور یہ نیوزی لینڈ کے بھی ایک بڑے حصہ کو غرق کر دے گا۔ صبح 4-4:30 بجے جب حضور انور نماز فجر کی ادائیگی کے تشریف لائے تو حضور انور کی خدمت میں اس طوفان کے بارے میں رپورٹ پیش ہوئی، اور جو پیغامات خیریت دریافت کرنے کے لیے فون پر موصول ہو رہے تھے ان کے متعلق بتایا گیا۔ حضور انور نے نماز فجر پڑھائی اور بڑے لمبے سجدے کیے اور خدا کے حضور مناجات کی۔ نماز سے فارغ ہو کر مسیح کے اس خلیفہ نے احباب جماعت کو مخاطب ہو کر فرمایا، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد حضور انور ہوٹل واپس تشریف لے آئے۔ واپس آ کر جب ہم نے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اس سونامی کا زور ٹوٹ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی شدت ختم ہو رہی ہے۔ پھر قریباً 2-2.5 گھنٹے بعد یہ خبریں آئیں کہ اس سونامی کا وجود ہی مٹ گیا۔ بس اس روز دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ سونامی جس نے اگلے چند گھنٹوں میں لکھوں کھا لوگوں کو غرق کرتے ہوئے اس سارا علاقہ کو صفحہ حصے سے مٹا دینا تھا، خلیفہ وقت کی دعا سے چند گھنٹوں میں خود اس کا وجود مٹ گیا۔ اس روز فجی کے خبرات نے یہ خبریں لگائیں کہ سونامی کا ٹل جانا کسی معجزہ سے کم نہیں۔ فرماتے ہیں میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ معجزہ خلیفہ وقت کی دعا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور اس بات کا گواہ ہوں کہ معجزہ خلیفہ وقت کی دعا سے رونما ہوا۔ پس آج جہاں جماعت کی ترقیات خلافت احمدیہ سے وابستہ ہیں، وہاں دنیا کی بقا بھی خلافت احمدیہ سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ آج جماعت احمدیہ کا ہر فرد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ کی صداقت پر گواہ بن چکا ہے۔ خدا کی قسم آج مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ کی تائید میں ایک اور زبان کو بولتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے۔ خلیفۃ المسیح کی ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ کو چلتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں نے بزبان حال یہ گواہی دی ہے کہ اس مبارک وجود کے پیچھے خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور یہ خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہے۔ بس ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہر روز اپنی آنکھوں سے اپنے پیارے آقا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ عزیز کی عظیم قیادت میں جماعت کی ترقی اور فتوحات کا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ بس اٹھیں اور اپنی ہر مادی اور روحانی ترقی کے لیے خلافت کے قدموں پر سر رکھ دیں
خود کو خلیفۃ المسیح کے ہاتھ میں ایسے دے دیں جیسے غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. اس میں ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. از احمدی گزٹ کینیڈا مئی 2015. حضرت خلیفۃ المسیح خامس احباب جماعت کو دعا کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رکھیں وہ سچے وعدوں والا خدا ہے. فرماتے ہیں یاد رکھیں وہ سچے وعدوں والا خدا ہے. وہ آج بھی اپنے پیارے مسیح کی اس پیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے. وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ آج بھی اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدوں کو اسی طرح پورا کر رہا ہے جس طرح وہ پہلی خلافتوں میں کرتا رہا ہے. وہ آج بھی اس طرح نوازے گا جیسے پہلے نوازتا رہا ہے. انشاءاللہ نوازتا رہے گا. بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ کہیں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے خود ٹھوکر نہ کھا جائے, اپنی عاقبت خراب نہ کر لے. بس دعائیں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ پر پڑے رہیں اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ میں ڈالے رکھیں تو پھر کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. خطبات مسرور جلد 2 صفحہ 354. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نظام خلافت سے وابستہ رہتے ہوئے مقبول خدمت دین بجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس.